ایمان قدرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصت ہونے لگے تو اللہ نے آپ کو تحفے میں نماز عطا فرمائی، 50 وقت کی نماز عطا فرمائی، 6 ماہ کے روزے عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصت ہوتے ہیں، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی، اللہ کی طرف سے آپ کو کیا تحفہ ملا ہے؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے 50 نمازیں اور 6 ماہ کے روزے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کے نبی مجھے اپنی امت کا تلخ تجربہ ہے، آپ کی امت اتنے عبادت کی متحمل نہیں ہو سکے گی۔ اللہ کے نبی اللہ کے پاس جائیے، روزوں اور نمازوں میں کچھ کمی کے خاصدار ہو۔ اللہ کے نبی بار بار اللہ کے پاس جاتے رہے، اللہ کے پاس جاتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے، جب جاتے جاتے کمی ہو گئی، تخفیف ہو گئی، دن میں 5 نمازیں اور سال میں 1 مہینے کے روزے باقی رہ گئے، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے پاس دوبارہ جائیں، کچھ تخفیف ہو جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اللہ نے میرے اوپر اتنا رحم و کرم فرمایا، اتنا رحم فرمایا، اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہاں سوال ذہن میں علماء کرام بیٹھے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ آپ کی امت اتنے عبادت کی متحمل نہیں ہو سکے گی؟ موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں پیش آئی؟ علماء کرام نے لکھا ہے اس واقعہ سے بتلانا یہ مقصود تھا کہ اے موسیٰ تو میری تجلی کی معمولی سی جھلک کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا تھا، میرا محبوب کو دیکھ جو تیرے جلووں کا اور میری تجلی کا بار بار نظارہ کر رہا ہے، نہ چشمے نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے، نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ کے نبی معراج پر گئے تو اللہ نے نماز عطا فرمائی۔ نماز ہم عبادت کریں گے اللہ کے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، ہر فرض کو ادا کریں گے۔ میرے بھائیوں اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے۔ بیزار ہو رہے کیا؟ بیزار ہو رہے؟ توجہ سے سنیے، میرے نبی نے آپ کو خوبصورت، اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا، میرے نبی کو اللہ نے خوبصورتوں میں خوبصورت بنایا، خوبصورت بنایا۔ انسان کی ظاہر بھی خوبصورت ہے، انسان کی باطن بھی خوبصورت ہے، انسان کی صورت بھی حسین ہے، انسان کی سیرت بھی حسین ہے، اسی لیے ساری دنیا پر انسان کو ممتاز بنایا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا، ہارون رشید کا وزیر عیسیٰ بن موسیٰ اپنے پری پیکر بیوی کے ساتھ، میری ماں بہنیں ذرا توجہ سے سننا، اپنی پری پیکر بیوی کے ساتھ چمن کے زمین میں محمزار میں ناز تھا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس نے چاند کو دیکھ کر دیکھا خوبصورت ہے، چاند کو دیکھنے کے بعد کہنے لگا اگر یہ چاند میری بیوی سے زیادہ خوبصورت ہے تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ یہ کہنے کو تو کہہ گیا لیکن فوراً ہوش میں آیا میں نے کیا کہہ دیا، بیوی سے بے پناہ محبت تھی، بے حد پیار تھا، گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، فوراً دوڑا ہارون رشید کی خدمت
خدمت میں حاضر ہوا، سارا واقعہ سنایا، غضب ہو گیا، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کوئی صورت نکالیے ورنہ مر جاؤں گا، پھر آپ کو جدائی کا جان لیوا تصور مار ڈالے گا۔ دوستو، ہارون نے اپنے دور کے علماء اعظام کو بلایا، مفتیان کرام کو بلایا، محدث کو بلایا، مفکر کو بلایا، سب کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا، ہر ایک نے فتویٰ دیا کہ طلاق ہو گئی، اس لیے کہ چاند سے زیادہ خوبصورت کوئی انسان نہیں ہو سکتا، چاند تو سراپا جو فشا ہے، منور و تابع ہے، اس لیے طلاق میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جلسہ کو سنوارنے والے میرے بھائیوں، تالباڑی کے غیور نوجوانوں اور بزرگوں، ذرا توجہ رکھنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی امت کو اتنا خوبصورت بنایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد خاموش تھے، کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، جب دیکھا کہ سارے علماء کرام فتویٰ دے چکے، طلاق ہو گئی، میرے بھائیوں، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے طلاق نہیں ہوگی، طلاق نہیں ہوگی۔ سارے علماء کرام کھڑے ہو گئے۔ آپ کس دلیل کی روشنی میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ کس دلیل کی روشنی میں دعویٰ کر رہے ہیں؟ سارے علماء کرام نے فتویٰ دے دیا طلاق ہو گئی، آپ کہتے طلاق نہیں ہوگی؟ کس دلیل کی روشنی میں آپ نے دعویٰ کیا؟ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ جواب ہو گیا، حکمت و دانائی کا خزانہ تھا، سب نے برملا کہا بے شک طلاق نہیں ہوگی، اس لیے انسان کے لیے لفظ احسن کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یہ احسن اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اللہ نے چاند کی تعریف نہیں فرمائی، آسمان کی تعریف نہیں فرمائی، سورج کی تعریف نہیں فرمائی، زمین کی تعریف نہیں فرمائی، اللہ نے انسان کی تعریف فرمائی ہے۔ یہ حسن ظاہر، یہ صورت باہر، یہ جمال و کمال کس کو ملا ہے؟ آپ نے غور کیا؟ ہم کو ملا ہے، انسان خاکی کو ملا ہے، ظلم و جہور کو ملا ہے، جزو و منو کو ملا ہے۔ یہ وہی تو ہے جو ایک ناپاک قطرہ سے پیدا کیا گیا، یہ وہی تو ہے جو ایک بے جان لوتھڑا تھا، یہ وہی تو ہے جو ایک حقیر پانی سے وجود میں آیا، لیکن پروردگار عالم نے اس کو سوار دیا، خوبصورت بنا دیا۔ یہی بندہ کبھی اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے، کبھی تکبر کرتا ہے، کبھی غرور کرتا ہے، کبھی اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اے انسان اس چیز نے تم کو تمہارے مہربان رب سے دھوکہ میں ڈال رکھا ہے، جس رب نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو برابر کیا، پھر تم کو معتدل بنایا اور جس صورت میں چاہا ڈال دیا۔ کبھی انسان نے اپنی مٹیریل کی طرف غور کیا؟ قرآن کریم کی ہر پارے میں، ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات و صفات کو واضح انداز میں سمجھایا ہے۔ کمال ہے، مخلوق اسے نہیں پہچانتی۔ میرے بھائیوں، ہر چیز میٹیریل کے اعتبار سے تیار ہوتی ہے۔ آپ جب مکان بناتے ہیں، جیسا سیمنٹ مضبوط ہوتا ہے ویسا ہی مکان تیار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر چیز میٹیریل کے اعتبار سے تیار ہوتا ہے۔ ساری دنیا کہتی آئی ہے گڑ ڈالو گے تو گڑ کا مزہ آئے گا، شکر ڈالو گے تو شکر کا مزہ آئے گا، یعنی جیسا میٹیریل ہوگا ویسا ہی مال تیار ہوگا۔ کبھی انسان نے سوچا
میں کس چیز سے بنا ہوں، میری وجود کس سے بنی ہے، میں کس نطفے سے پیدا ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، میں نے تجھے ذلیل پانی سے بنایا، گندے پانی سے بنایا۔ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا، او میرے بندے میں نے تجھے اس چیز سے بنایا جس چیز کا نام تیرے ماں باپ لینا گوارا نہیں کرتے۔ اپنی اصلیت پہچانو اور حقیقت جانو، پھر میں نے تمہیں بغیر اسباب کے پیدا کیا۔ ذرا توجہ کرو، تیری ماں ساگ کھایا کرتی تھی، میں اندر اندر آنکھیں بنا رہا تھا، آپ سارے جہاں کو دیکھ لیجئے۔ ماں گاجر کھاتی ہے، اندر دل بن رہا ہے، ماں روٹیاں کھاتی ہے، اندر زبان بن رہی ہے، ماں گوشت دال کھاتی ہے، اندر ہڈیاں تیار ہو رہی ہیں، ادھر تیری ماں چائے پیتی ہے، اندر خوبصورت چہرہ بنتا جاتا ہے۔ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ، او میرے بندے میں نے تجھے 3 اندھیروں میں پالا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا۔ ماں کو پتہ نہیں ماں سوئی ہوئی ہے، میں تجھے بنا رہا ہوں، تیری ماں کام کاج میں لگی رہتی ہے اور میں تجھے بنانے کی فکر میں لگا رہتا ہوں۔ یہ پیاری پیاری ہونٹ کس نے بنائے، یہ زبان کس نے بنائی، یہ آنکھیں کس نے بنائی، یہ کان کس نے بنائے، اس کان کے اندر سننے کی طاقت کس نے رکھی، زبان کے اندر چکھنے کی طاقت کس نے رکھی، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت کس نے رکھی، کانوں کے اندر سننے کی طاقت کس نے رکھی۔ فرمایا او میرے بندے ذرا توجہ کرنا، تجھے کبریائی کی قسم، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، تجھے کبریائی کی قسم، تیرے سر میں جتنے بال ہے کسی اور کا بنایا ہوا نہیں ہے، میں نے بنایا ہے۔ ہاتھ کون بنا سکتا ہے، پیر کون بنا سکتا ہے، دل و دماغ کون بنا سکتا ہے، زبان کے اندر چکھنے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم، تیرے سر میں جتنے بال ہے، رگ رگ بنانے والا، تیرے جسم کو بنانے والا میں ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا نعمان صاحب، حضرت مولانا نعمان صاحب۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ذرا میرا بیان طول ہو رہا اور رات زیادہ ہو رہی ہے، آپ تمامی حضرات کو سونا بھی ہے۔ یاد رکھیے جلسہ ہم کرتے ہیں، اصلاحی پروگرام یا جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام کرتے ہیں، 12 سے پہلے پروگرام کو ختم کرنا چاہیے تاکہ آدمی سو جائے، فجر کی نماز پڑھے، ورنہ جلسہ میں تو نعرہ تکبیر خوب لگاتے ہیں اور سن لیتے ہیں، فجر کی نماز چٹ کر ہاں نماز بھی پڑھنا ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ، عہد کرتے ہیں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، آپ کی فضیلت کے طور پر نماز کی فضیلت بتاتا ہوں، اور آپ بھی معتبر ہیں، آپ کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے۔ جو بندہ دن میں 5 نمازیں پابندی سے پڑھے گا، اللہ ان کو معراج کی برکت، معراج کی رحمت 5 مرتبہ عطا فرمائے گا۔ ہر عبادت، بس ایک واقعہ بتا کر میں اپنے بیان ختم کرتا ہوں میرے بھائیوں، ہر عبادت زمین پر نازل ہوئی، مکے مدینے میں نازل ہوئی، کشف الہام وحی کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام پیغام پہنچاتے رہے۔ ہر ایک عبادت مکے اور مدینے میں نازل ہوئے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ کے نبی کو آسمان پر اللہ نے بلایا، وہاں نماز عطا فرمائی۔ اسی لیے نماز
بہت اہم عبادت ہے۔ ایک واقعہ بتلا کر جو جانے والے ہیں وہ بھی سن لیں۔ ایک واقعہ بتلا کر میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت ہے۔ آپ کے دور خلافت میں ایک بوڑھی ماں آتی ہے اور کہتی ہے اے امیر المؤمنین، اے خلیفہ دوم، آپ کی خلافت ہے۔ اس بڑی ماں کے تیل زمین پر گر جاتا ہے، زمین تیل کو چوس لیتی ہے۔ بڑی ماں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اے امیر المؤمنین، زمین نے تیل چوس لیا، مجھے تیل واپس چاہیے، ابھی چاہیے۔ امیر المؤمنین نے ایک کاغذ کے ٹکڑا لیا۔ اس کاغذ کے ٹکڑے میں علماء توجہ کیجیے، کاغذ کے ٹکڑے میں کچھ لکھتے ہیں اور لکھ کر کے اس بوڑھی ماں سے کہتے ہیں اے بوڑھی ماں، اس تیل کو اس پرزے کو اس جگہ پر رکھنا جہاں پر زمین نے تیرا تیل چوس لیا ہے۔ وہ بوڑھی ماں ایسا ہی کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، زمین پر پرزے کو رکھتی ہے، زمین تیل اگلنا شروع کر دیتی ہے۔ لوگ حیرت زدہ ہوتے ہیں، عجیب ماجرا ہے کہ زمین تیل اگل رہی ہے، کیا ہے اس کے اندر لکھا ہوا؟ لوگ جمع ہو گئے۔ جب اس پرزے کو کھولتے ہیں، کاغذ کے ٹکڑے کو کھولتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ علماء ذرا توجہ کرنا، عوام ذرا توجہ کرنا، اس پرزے کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے اے ظالم، اس بوڑھی ماں کے تیل کو فوراً واپس کر دے۔ اے زمین، اس بوڑھی ماں کے تیل کو فوراً واپس کر دے، ورنہ میں تجھ میں ایسے آدمی کو دفن کروں گا جو نماز کو چھوڑ دے گا۔ اب سوچئے، بے نمازی کے نام کو سن کر کے زمین تیل اگل رہی ہے۔ مسلمان دن میں 20 سجدہ کا انکار کرتا ہے، 20 سجدوں کو ادا نہیں کرتا ہے، مرنے کے بعد قبر ہمیں گوارا کرے گی؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ نبی کی سیرت ہے، نبی کی نماز ہے، اللہ نے عرش پر بولا کر عطا فرمایا۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بتا دیتا ہوں عورتوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے نبی کا آنا ہر انسانیت کے لیے احسان ہے، اللہ کے نبی کا آنا سب کے لیے رحمت ہے۔ میرے بھائیوں، زمانہ جہالت میں عورتوں کو بیچا جاتا تھا۔ عورت کہتی ہے ہمیں آزادی چاہیے۔ کیسی آزادی؟ کیسی آزادی؟ دور جہالت میں آپ کو بیچا جاتا تھا، آپ کی منڈیاں لگتی تھی، آپ کو خرید و فروخت کیا جاتا تھا۔ ایران اور روم میں عورتوں کی منڈیاں لگتی، ان کو بیچا جاتا، لوگ خریدتے۔ میرے بھائیوں، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لوگوں جو عورت کی طرف، لڑکیوں کی طرف بری نظر ڈالے گا، بری نگاہ ڈالے گا، نگاہ جمع کر کے دیکھے گا۔ میرے بھائیوں سوچئے، کسی کی ماں میری ماں ہے، کسی کی بیٹی میری بیٹی ہے، کسی کی بہن میری بہن ہے، کسی کی پوتی میری پوتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں جس طریقہ سے اپنی بہن کو بہن سمجھتے ہو، دوسری کی بہن کو بھی بہن سمجھو، دوسری کی ماں کو بھی ماں سمجھو۔ یاد رکھو، اگر تو نے دوسرے کے طرف نظر ڈالا، تیرے گھر کی طرف دوسرے کوئی نظر ڈالے گا۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا لوگوں، نوجوانوں، ذرا کان کھول کر کے سننا، جو عورت کی طرف پوری نظر ڈالے گا، لڑکیوں کی طرف پوری نظر ڈالے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کی آنکھوں میں سے پگھلا کر کے ڈالیں گے۔ میرے بھائیوں سوچئے، یہ نبی کا آنا عورت کے لیے احسان ہے یا نہیں؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے نبی آتے ہی دور جہالت میں میرے بھائیوں بچیوں کے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا لوگوں جو دو بچیوں کو پرورش کرے، ان کو بڑا کر کے ان کی شادی کرا دے، میں محمد اعلان کرتا ہوں جنت اس کے اوپر واجب ہو گئی۔
میرے بھائیوں، بس اتنا ہی نصیحت کو یاد رکھیے، عمل کی نیت سے اگر آپ سنتے ہیں چند منٹ کے بیان ہی آپ کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں نجات کا ذریعہ بنتا ہے، تو یاد رکھیں ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے جسم کی عبادت میرے بھائیوں حفاظت کریں۔ یاد رکھیں نفس کہتا ہے شیطان پنی کرو، نفس کہتا ہے گناہ کرو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، ایک مولوی صاحب سخت بیمار ہوئے، بیچارے سمجھ لیے کہ 2 لاکھ روپیہ اپنی بیماری کو صحیح کرنے میں لگا دیے اور وہ صحیح نہیں ہو رہے تھے۔ کسی نے کہا فلاں جگہ پنڈت جی ہے، آپ وہاں چلے جاؤ اور جا کر کے اس پنڈت جی سے کچھ پانی پڑھوا لو، اپنے جسم پر پھکا لو، تم صحیح ہو جاؤ گے۔ مولوی صاحب چلے گئے، بھائی 2 لاکھ روپیہ خرچہ کر دیے، پنڈت جی کے پاس جانے میں کیا، چلے گئے۔ پنڈت جی کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ میری بیماری ختم نہیں ہو رہی، میری طبیعت بہت علیل ہے، کچھ مجھے پڑھ کے دیجیے میں صحیح ہو جاؤں۔ پنڈت جی حیران، مولوی صاحب مولانا یہاں تشریف لائیں۔ پنڈت جی پانی میں پڑھ کے کچھ دیے اور مولوی صاحب جیسے پیتے ہیں ان کو جسم ہلکا لگنے لگا، صحیح ہو گئے۔ وہ بیچارے مولوی صاحب گھر آتے ہیں، رات میں سوتے ہیں، کروٹیں بدلتے، نیند نہیں آتی، نیند نہیں آ رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ پنڈت جی کے اندر کون ایسی صفات ہے جس کی وجہ سے ان کی پھونک قبول ہو گئی، ان کے پھونکنے سے میں شفا یاب ہو گیا؟ وجہ کیا ہے؟ پوری رات بستر پر الٹ پلٹ کر رہے ہیں، صبح ہوتے ہی پنڈت جی کے پاس پہنچے۔ مولوی صاحب بھی بڑے تیز، ہر مولوی بڑے تیز ہوتے ہیں، مولوی صاحب سے پنجہ نہیں لڑایا کیجیے۔ ہاں، پنڈت جی کے پاس پہنچنے کے بعد کہتے ہیں پنڈت جی ذرا بتائیے کہ آپ کے اندر کون ایسی صفات ہے جس کی بنیاد پر آپ سے لوگ شفا یاب ہوتے؟ تو پنڈت جی کہنے لگے کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ کہا بتائیے نا کیا ہے، میں آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں، بتائیے۔ کہا دیکھو میں ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف کرتا ہوں، میرا نفس کہتا ہے گناہ کرو، میں گناہ نہیں کرتا ہوں۔ میرا نفس کہتا ہے فلاں چیز فوراً کھاؤ، تو میں لیٹ سے کھاتا ہوں۔ تو مولوی صاحب بڑا چلا، بڑے چست و شاطر، کہنے لگے اچھا پنڈت جی آپ ہمیشہ نفس کے خلاف کرتے ہیں، ذرا مجھے بتائیے کہ آپ کا نفس اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ تو پنڈت جی کہتے ہیں نہیں۔ کہا پنڈت جی آپ نے ہی کہا ہے میں نفس کے خلاف کرتا ہوں، آپ کا نفس یہاں کہہ رہا ہے اسلام قبول نہیں کرو، آپ نفس کے خلاف کیجیے، اسلام قبول کیجیے۔ اتنا کہنا تھا، پنڈت ہاتھ جوڑ کے کہا تھا مجھے کلمہ پڑھا دو، اسلام میں داخل کرو۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ اکابرین علماء حفاظ طلباء اللہ نے ان کا مقام بہت بلند رکھا ہے۔ میں جب آیا ہوں بڑی خوشی ہوئی، خدا کی قسم میں جذباتی ہو گیا۔ یہاں پر 1-2 میرا شاگرد بھی بیٹھے ہیں، میں بہت جذباتی ہوا، طلباء کو دیکھ کر کے مصافحہ کر رہے ہیں، حضرت ہم لوگ جلسہ کی، ماشاءاللہ کیا خوبصورت پنڈال سجایا یہ طلباء۔ اللہ ان کو علم نافع عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کے ماں باپ کو اس سے بہتر خوبصورت جلسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں یہاں کی کمیٹی، یہاں کے ذمہ داران حضرات اور جو جس نے اس جلسہ کو سنوارا ہے ان کو مبارکبادی پیش کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنایا ہے، لیکن میرا مقدر میں مجمع نہیں تھا، میں تو بڑا دور سے آیا ہوں، رات میں کل رات سویا نہیں، پوری رات جلسہ میں تھا۔ صبح ہوتے ہی ہمارے شاگرد نے فون کیا حضرت چلنا ہے، آج ہی آپ کا پروگرام ہے۔ میں دوڑتا ہوا جلسہ سے گھر آیا، گھر آنے کے بعد تیاری کی اور وہاں سے نکلا، 1:30 بجے نکلا ہوں تو 6 بجے آپ کے یہاں پہنچا ہوں۔
کئی سواری کو بدلنا پڑا، پھر آپ کی یہاں تشریف آوری ہوئی۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، خیر میرے مقدر میں اتنا بڑا مجمع تھا، بس جتنا آدمی سنے، جتنے ضعیف سنے ہیں، میں جو بات کہا ہوں اگر صحیح کہا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کہا ہوں، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم کو اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری مائیں بہنیں جو اپنی نیند کو قربان کر کے بیٹھی ہیں، اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔